إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، یعنی دین اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے توحید، یعنی شہادتین یعنی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، اللہ کی توحید کی گواہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے بعد روزے رکھنا، اور پھر اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جنہیں شریعت میں اصول کی حیثیت حاصل، جڑ یا آپ ستون کہیں، پلرز کی حیثیت حاصل۔ کیا مطلب ہوا؟ کسی انسان نے ایک بلڈنگ بنائی، اور اگر اس نے اس بلڈنگ کے نیچے بنیاد نہیں قائم کیا تو کیا اس کی وہ بلڈنگ پائیدار ہوگی؟ نہیں۔ بہت بڑی بلڈنگ بنائے، اس بلڈنگ میں لاکھوں خرچ کرے، ہر فلیٹ کو بہت بہترین انداز میں مزین کرے، بہت خوبصورت فلیٹ بنائے، اور ہر طرح کی سہولیات اس میں موجود ہوں، لفٹ ہو، اے سی ہو، لیکن اس بلڈنگ کی جو بنیاد ہے، کہ جس بنیاد پر وہ بلڈنگ کھڑی ہے، اگر وہ بنیاد کمزور ہو تو کیا اس کی اتنی ساری محنتوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا اتنا اہتمام کرنا اس بلڈنگ کی تعمیر میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد کمزور ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ بلڈنگ گر پڑے گی اور اس کی ساری کوشش برباد ہو کر رہ جائے۔ ٹھیک اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلام کی چند بنیادیں مقرر کی، اسلام کی چند ستون ہیں، اور ان ستونوں پر اسلام قائم ہے۔ لہذا ان ستونوں میں سے اگر ایک ستون بھی گرا تو بنیاد کمزور ہو جائے، اور اگر اسلام کی ایمان کی بنیاد کمزور ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ایمان اور وہ اسلام بے کسی کام کا نہیں رہ جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں
شہادتین کے بعد، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد جو چیز پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کے فوراً بعد نماز کا تذکرہ کیا. یہ اس لیے کہ شہادتین کے بعد جتنی بنیادیں ہیں، چاہے وہ روزے ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج بیت اللہ ہو، ان تمام میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل جو بنیاد ہے وہ نماز ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، شریعت کی اصل بنیاد اسلام ہے، یعنی شہادتین ہے، گواہی دینا. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کی بنیاد، اس کا ستون نماز ہے. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ستونوں کا تذکرہ کیا، جبکہ اس حدیث میں نماز کو ستون قرار دیا اور بقیہ چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ ایک ایسا ستون ہے کہ جس کے ڈھہ جانے سے، جس کے برباد ہو جانے سے انسان کا ایمان و اسلام مکمل طور سے ختم ہو جاتا ہے. اور تمام بنیادوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو بنیاد ہے وہ نماز. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر دن و رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا، اور یہ نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کی گئی، آپ کو عطا کی گئی. کب؟ جب آپ اسراء اور پھر اس کے بعد معراج کے لیے تشریف لے گئے، مکہ سے بیت المقدس یا مقدس تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا. اس سفر میں، جس سفر میں آپ نے آسمانوں کا سفر کیا، اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نماز جیسی عظیم عبادت کا تحفہ عطا کیا. اور یہ جو نماز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، بلکہ ایک مسلمان کو ہر طریقے سے پاک و صاف رکھتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ، کسی انسان کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ انسان دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم میں ذرہ برابر بھی گندگی، میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہو ہی نہیں سکتا. 5 مرتبہ جو غسل کرے اس کا جسم مکمل طور سے پاک و صاف رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو نماز ہے اس کی مثال ایسی ہے. انسان 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور نماز جیسی عظیم عبادت کو جب وہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مختلف اسباب اور مختلف ذرائع کی بنیاد پر اس انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور بخشتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور اس کا مقصد اللہ رب العالمین کے کسی گھر میں جا کر کسی فرض نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، غور کیجیے، جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو 3 کام ہوتا ہے. ایک قدم اٹھاتا ہے تو 3 فضیلتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. پہلی فضیلت، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے. دوسری فضیلت، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نیکی کو لکھتا ہے. اور تیسری فضیلت، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے. یہ ہر ایک قدم پر اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا کرتا ہے جو اپنے گھر سے نماز یعنی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے. اور جو انسان صبح و شام اپنے گھر سے مسجد کی جانب آتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، نماز جیسے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور صبح و شام مسجد جاتا ہے، مسجد سے آتا ہے، تو جب وہ مسجد جاتا اور مسجد سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تب اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے
اور اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے. ضیافت یعنی مہمان نوازی. اندازہ لگائیے وہ انسان جو مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے اس کی مہمان نوازی کا اہتمام کرتا ہے. اور یہ جو نماز ہے 5 مرتبہ جس کو ہم دن میں ادا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے. آپ کو معلوم ہے بہت ساری عبادات اللہ رب العالمین نے فرض کی اور بہت سارے مسائل. وہ تمام عبادات کیسے فرض کی گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام لے کر اترتے کہ اب آپ پر یہ عبادت فرض کر دی گئی, اب آپ پر یہ عبادت واجب کر دی گئی. لیکن نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کے واسطے سے فرض نہیں کی, بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے, اللہ رب العالمین کے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف حجاب باقی رہ گیا. آپ نے وہاں قلم جو تقدیر لکھتی ہے اس کے لکھنے کی آواز اپنی کان سے سنی, اتنے قریب ہو گئے. تب اللہ رب العالمین نے نماز جیسی عظیم عبادت کو تحفے کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. یہ وہ نماز ہے جسے ہم اور آپ مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے ادا کرتے ہیں. اسی طریقے پر قیامت کا جب دن ہوگا, اس دن آپ کو معلوم ہے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو یا منافق. اور وہ جو پل ہے جہنم کے اوپر, آپ کو معلوم ہے جہنم بہت تاریک ہے, اور اس کے اوپر جو بنایا ہوا وہ پل ہے وہ بھی انتہائی تاریک ہے. روشنی کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہاں پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, نمازوں کو ادا کرتا ہے, یعنی 5 وقتہ نمازوں, یہ نمازیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے اس انسان کے لیے روشنی بنا دی جائے گی, نور بنا دی جائے گی. اور یہ وہ نور ہوگا کہ مومن جب اس پل پر چلے گا تو وہ روشنی اس کے آگے آگے ہوگی تاکہ آگے کا راستہ اس کے لیے ہموار ہوتا چلا جائے اور کہیں وہ جہنم میں نہ گر جائے. اور ایسے موقع پر وہ لوگ جو نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے یا وہ لوگ جو منافقین تھے, ایسے لوگ جب پل صراط پر گزرنے کی کوشش کریں گے, اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ ایسے منافقین جب گزرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے پاس کوئی نور, کوئی روشنی نہیں ہوگی. پھر وہ ایمان والوں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ذرا اپنی روشنی میں سے ہمیں بھی تھوڑی روشنی دے دو. ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا, جاؤ پیچھے چلے جاؤ, جا کر کے وہاں نور تلاش کرو. یعنی جس وقت آج کے نور کے لیے کوشش کرنی تھی دوبارہ وہاں چلے جاؤ. ان لوگوں نے وہاں کوشش کی, ان کے لیے آج یہاں نور اور روشنی کا اہتمام کر دیا گیا. تم نے کوشش نہیں کی, تمہارے لیے یہاں کوئی نور نہیں. جاؤ دور چلے جاؤ, وہیں جا کر کے اپنے اس نور کو تلاش کرو. پھر ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دروازہ قائم کر دیا جائے گا, اس طرف رحمت ہوگی اور اس طرف منافقین کے لیے عذاب ہوگا. پھر یہ منافقین کہیں گے کہ اے ایمان والو, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں, تمہارے ساتھ زندگی گزارتے تھے, بسا اوقات نماز میں حاضری دیتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں, تم ہمارے ساتھ نہیں تھے, تمہیں تمہاری خواہشات نے اور تمہاری نفس کے اندر جو کچھ چل رہا تھا کہ ہم ظاہری طور پہ مومن بن جاتے ہیں اور باطنی طور پہ کافر رہتے ہیں, کون جاننے والا ہے, ان تمام چیزوں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. دور ہو جاؤ, چلے جاؤ, آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے. لہذا وہ لوگ جو دنیا میں نماز قائم کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی
ان لوگوں کے لیے اس نماز کو نور اور روشنی بنا دے گا، اور وہ نماز ان لوگوں کے لیے بروز قیامت برہان اور دلیل کی روشنی میں آئے کی شکل میں آئے. لہذا نماز قائم کیجیے. 5 وقتہ نمازیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے اور ان کے لیے خاص اوقات مقرر کر دیے ہیں، ان خاص اوقات کا اہتمام کیجیے اور ان اوقات میں ان 5 نمازوں کو ادا کیجیے، اس لیے کہ ان نمازوں کو ادا کرنے والا کامیاب ہے. اور اگر کسی نے اس نماز جیسی یعنی اس عبادت کو ترک کر دیا اور اپنے نامہ اعمال میں دوسری عبادات کا انبار لے کر اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے قدم روز قیامت میدان محشر سے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کے نماز کے بارے میں حساب و کتاب نہیں لیا جائے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس حساب و کتاب میں اس کی نماز درست نکلی، نمازی انسان تھا، نامہ اعمال میں نماز پایا گیا، تو سارے اعمال کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے، سارے اعمال درست ہو سکتے ہیں، بلکہ گناہ وغیرہ بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز میں فساد اور بگاڑ نکلا، بے نمازی انسان تھا، جانتے بوجھتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے اس انبار کو ہوا کی مانند اڑا دے گا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں. لہذا نماز قائم کیجیے. آخر انسان دنیا کے لیے اتنا وقت نکال لیتا ہے، نماز کے لیے کیوں نہیں نکال سکتا؟ ایک نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ فجر کا وقت لے لیں، فجر کے وقت میں 2 فرض ہیں. اگر آج کی مجلس میں ہم صرف فرض کو ذکر کریں، سنتیں بھی ہیں اور اس کا اہتمام اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے قطع نظر ہم صرف فرض کی اگر بات کریں تو ایک انسان اگر صرف فرض نمازوں کا اہتمام کرے تو اس کو کتنا وقت لگتا ہے؟ فجر میں 2 رکعت فرض کی نماز ہوتی ہے، مسجد میں آ کر اگر وہ ادا کرے تو 10 سے 15 منٹ میکسیمم. ظہر میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے 10 منٹ، عصر میں 10 منٹ، مغرب میں 10 منٹ، عشاء میں بھی آپ 15 منٹ مان لیجیے. کل ملا کر کے آدھا پون گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹہ جاتا ہے. کیا انسان 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اس اللہ کو نہیں دے سکتا جس نے اس کو مکمل 24 گھنٹے عطا کیے؟ لہذا نماز قائم کیجیے. اور نماز کا قیام گھر میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں پر، صحیح سالم عاقل اور بالغ جو مرد ہیں ان کے اوپر مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرنا واجب قرار دیا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ مسجد میں نہیں آئے، صحابہ کسی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، اور ان میں بعض منافقین بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یا میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ آذان دے اور اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور وہ لوگ جو مساجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو جا کر کے ان کو آگ لگا دوں. میں ایسا ضرور کرتا اگر ان کے گھروں میں بچے اور عورتیں نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر دیا، جو ہر ایک کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، ایسا نبی جس کا دل اتنا نرم ہے کہ طائف جب آپ تشریف لے گئے وہاں بچوں نے اور آوارہ قسم کے لوگوں نے مار مار کر آپ کو خون آلود کر دیا، آپ کے جوتوں میں خون جم گیا، فرشتے آ گئے، آ کر کے کہا کہ آپ حکم دیں وہ پہاڑوں کو ملا دیا جائے، ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. وہ نبی جس کا دل اتنا نرم ہے، اس نے ان کافروں کے متعلق کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی قوم ایمان لائے
اور دنیا نے دیکھا 8 سال کے بعد پورا طائف مسلمان ہوا. ایسا نبی جس کا دل اتنا نرم ہے، وہ نبی ان لوگوں کے متعلق جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے ہیں، ان کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو جلا دوں. اور اس کام کو کرنے سے صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے گھروں میں صرف وہ نہیں ہیں بلکہ ان کے بچے اور ان کی عورتیں بھی ہیں جن کے اوپر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. لہذا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی اکیلے کی نماز جب وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے تو ان دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے تنے تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجہ فضیلت رکھتا ہے. بعض صحابہ سے غالباً مروی ہے کہ جب انہوں نے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کسی وقت کی نماز ان سے چھوٹ گئی تو آ کر وہ ایک ہی نماز کو 27 مرتبہ پڑھنے لگا تاکہ اس درجے کو، اس ثواب کو حاصل کر سکے. لیکن شریعت نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان سو جائے یا کسی کام میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ نماز کو بھول جائے، لہذا ایسی صورت میں جب یاد آئے وہ اسی وقت اس نماز کو ادا کرے، اسے اس نماز کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی وہی وقت اس کے لیے نماز کا وقت ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی گناہ اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھے. تو شریعت نے ہمارے لیے آسانی رکھی. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان چاہے کسی بھی حالت میں رہے مسجد میں آنا ضروری. بہت سارے ایسے حالات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے ہماری رعایت کی ہے، ہمارا خیال رکھا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم گھر میں نماز ادا کریں. مثلا آپ اگر مریض ہیں، آپ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ مسافر ہیں، سفر میں آپ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 کلومیٹر سفر کریں اور شہر کے اندر داخل ہوں اور وہاں مسجد تلاش کریں اور پھر وہاں جا کر کے نماز ادا کریں. آپ سفر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، بلکہ سفر میں نماز کی تعداد میں بھی اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے. 4 کی جگہ 2 کر دیا، سنتیں معاف کر دی. آپ اگر مریض ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتے، بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں. بیٹھ کر نہیں کر سکتے، لیٹ کر ادا کر سکتے ہیں. ایک آدمی مکمل طور سے مفلوج ہے، فالج مارا ہوا ہے، اس کے پورے جسم میں کوئی چیز حرکت نہیں دے سکتا، صرف اس کا دماغ چلتا ہے. وہ انسان صرف اپنے دماغ سے نماز ادا کر سکتا ہے. اتنی رخصت دی گئی، اتنی رعایت کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان نماز چھوڑے اور اپنی دنیا میں اتنا مگن ہو جائے کہ دنیا بنانے والے کو بھول جائے، تو پھر ایسے انسان سے بڑا ناشکرا اور ایسے انسان سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کا ادا کرنے والا بنائے. آمین. اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وہ لوگ جو نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر، جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے متعلق شریعت نے بہت سخت وعید سنائی ہے اور ان کے متعلق شریعت میں بہت سخت حکم موجود ہے. ایک سوال اگر کیا جائے کہ نماز کون نہیں پڑھتا ہے تو 2 میں سے ایک جواب دیا جائے. پہلا یہ کہ نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مسلمان نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نماز وہ نہیں پڑھ سکتا جو پاگل ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، کام نہیں کرتی عقل. لہذا جو لوگ نماز نہیں ادا کرتے ہیں وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا وہ مسلمان ہیں. اگر مسلمان ہیں تو کیا ان کے پاس عقل ہے یا وہ پاگل ہے. لہذا شریعت نے ان لوگوں کے متعلق بہت سخت حکم صادر فرمایا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے، نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے،
تب بھی نماز کو چھوڑتے ہیں سستی کی وجہ سے، دنیا میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے۔ بعض لوگوں سے ہماری بات ہوئی، میں ایک جگہ تھا، کہیں ایک آفیسر آیا پولیس کا، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھئے۔ کہا کہ میں پولیس آفیسر ہوں اور میرا کام ایسا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو کیا میرے لیے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نماز آپ کو اللہ رب العالمین نے 15 منٹ میں ادا کرنے کا حکم نہیں دیا کہ نماز کا 15 ہی منٹ ہے آپ اسی میں نماز ادا کریں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے، اس کے بعد نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ ہر نماز کا لمبا لمبا وقت ہے، آپ اس وقت میں وقت نکالیے، اس پوری مدت میں وقت نکالیے اور نماز ادا کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی ہے، جہاں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے ہر جگہ نماز ادا کرنا جائز نہیں تھا، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں، جگہ پاک ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مولوی صاحب آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ یعنی غصہ ہو کے وہ انسان چلا گیا۔ یہ بنگال کی بات نہیں ہے، میں کہیں ساؤتھ کہیں گیا ہوا تھا، وہاں لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے کہ مومن اور مشرک کے درمیان یا کفر اور شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے، جو چیز فرق کرنے والی ہے کہ اس کو کرو گے تو مسلمان ہو، اس کو چھوڑو گے تو مشرک ہو گئے، کو کافر ہو گئے، وہ نماز۔ لہذا اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لیجئے، کہیں ایمان آپ کے دل سے ختم تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے کہ نماز کو چھوڑنے والا در حقیقت اس بارڈر کو توڑ دینے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے کفر اور شرک میں، یا یہ کہیے کہ ایمان اور شرک و کفر میں تفریق ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، اور ان دونوں کو الگ کیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مومنین کے لیے تذکیر اور نصیحت کافی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا ہے اور جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اخیر بات، آج جمعہ کا دن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعہ کا دن۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام زمین میں اتارے گئے اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کثرت کے ساتھ تم میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ کہا کہ کثرت کے ساتھ اس دن یعنی جمعہ کے دن تم میرے اوپر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ آج کے دن تمہارے درود کو میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ جب آپ کو دفن کر دیا جائے گا تو آپ کا جسم ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا، لہذا وہ لوگ جو آج کے دن جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں، عام اوقات میں جب انسان دنیا کے کسی کونے میں رہے درود پڑھتا ہے تو فرشتے مقرر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے فرشتے مقرر کر دیے، وہ فرشتے صرف اسی کام پر مامور ہیں، درود لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جمعہ کے دن کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن تم جب درود پڑھتے ہو تو ایسی صورت میں تمہارا وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جمعہ کے دن درود پڑھنا یہ ایک الگ ہی خصوصیت کا حامل ہے، اور اس خصوصیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان اگر اس سوچ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے کہ میں یہ درود جب پڑھوں گا تو یہ درود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے گا بطور خاص، تو اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر اس درود پر اللہ رب العالمین کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے اور 10 گناہیں معاف کرتا ہے۔ لہذا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ انسان کو درود کا اہتمام کرنا چاہیے، اور درود کے جو الفاظ آپ کو یاد ہیں
آپ وہ پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مکمل درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت شارٹ درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. جو الفاظ آپ کو یاد ہیں ان الفاظ میں آپ درود پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان الفاظ میں شرکیہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے. آپ کو اگر کوئی دوسرا لفظ یاد ہے کسی عالم سے چیک کروا لیں اور پھر اس کے بعد جمعہ کے دن درود کا بکثرت اہتمام کریں اور یہ تصور رکھیں, یہ ذہن میں بات رکھیں کہ یہ درود ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اما بعد